رسوله الكريم أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم. نہایت واجب الاحترام ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں اور مسند انصاف پر تخت نشین منصفین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے تعلیم اور تعلم سیرت کی روشنی میں. دعا ہے رب العالمین ذات سے کہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو گیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے گئے تو جبریل امین آتے ہیں، فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا. چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلے جو درسگاہ قائم کی گئی وہ دار ارقم ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو بھی ایمان لاتا، جو بھی قرآن کی طرف سے جذبہ اس میں مبتلا کیا جاتا وہ آتا اور اس میں چھپ چھپا کر تعلیم اور تعلم سیکھتا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں صحابہ کرام کو دوسری زبانیں سیکھنے کی تلقین دی گئی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. آپ اس علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی اور معلم بنا کر بھیجا ہے. اور تیسری جگہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان عورت پر، ہر مسلمان مرد عورت پر اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ جس میں وہ حرام اور حلال کی تمیز کر سکے. اور ایک اور جگہ پر اللہ کے پاک پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم اور آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ دور گزرتا گیا، پھر اس کے بعد صحابہ کا دور آتا ہے. چنانچہ اس صحابہ کے دور میں تعلیم اور تعلم کے سلسلے کو فروغ دیا جاتا ہے اور دوسری زبانوں سیکھنے کی تلقین کی جاتی ہے. اور اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو خاص کر تعلیم اور تعلم پر زور دیا جاتا ہے اور دوسری زبانیں سیکھنے کی تلقین کی جاتی ہے. اور جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر مسلمان ہوئے ان کے بارے میں سوچا جاتا ہے. پھر اسی طرح سلسلہ بڑھتا گیا. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ان کی تنخواہیں مقرر کی گئی، معلم تیار کیے گئے، اساتذہ تیار کیے، مسجدیں قائم کی گئی، مدارس قائم کیے گئے، مکاتب قائم کیے گئے. پھر اس کے بعد خلیفت عباسی شروع، پھر اس کے بعد خلافت عباسیہ کا دور آتا ہے. اس میں سب سے پہلے خلیفہ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے 215 کے اندر ایک بیت الحکمیہ قائم کیا جس کے اندر ایک پبلک لائبریری تھی جس کے اندر انہوں نے 2 لاکھ درہم خرچ کیے جس کی آج کل کی قیمت 7.5 ملین بنتی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس علم کی قدر و اہمیت کتنی ہے. چنانچہ پھر اس کے بعد بر صغیر کے اندر سب سے پہلی دینی درسگاہ جو قائم کی جاتی ہے وہ آج کے دور میں جس سے دارالعلوم دیوبند کہا جاتا ہے. جسے آج کے دور میں دارالعلوم دیوبند کیا جاتا ہے، جس کی بنیاد رکھنے والے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی کے خواب کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنیاد رکھتے ہیں. آپ صبح جب بیدار ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہی نشانات لگے ہوئے ہیں، اسی جگہ پر علم رکھی ہوئی ہے.
سب سے پہلے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان مدارس کے ساتھ تا قیامت وابستہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے مخاطب ہوں گے درجہ